إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 24واں سپارہ کی بعض آیات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں. 24ویں پارے کا نام ہے فمن اظلم. اس میں 3 صورتیں ہیں: سورہ زمر، سورہ مومن، اسی کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اور سورہ حامیم سجدہ، اس سورہ کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس تک پہنچ گئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ جھوٹ باندھنے والے لوگوں میں وہ تمام گروہ شامل ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا. مثلا کفار مکہ نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہ تمام کے تمام گروہ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ انہیں ہدایت دے. سورہ زمر آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا. بس جو ہدایت کو قبول کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اور جو کوئی روگردانی کرے گا اس کا نقصان اسی کو سہنا پڑے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہوں گے، یعنی آپ کا کام پیغام کو پہنچانا ہے، ان تک پہنچا دینا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا اور بڑی رحمت والا ہے. کچھ لوگ کافر اور مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زناکاری کا ارتکاب کیا تھا. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح ہے، لیکن ہم بہت زیادہ خطا کار ہیں. اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا اللہ وہ سب گناہ اور خطائیں معاف ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے؟ جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہاں معاف ہو جائیں گی. واضح رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر خوب گناہ کے کام اور خطاؤں کے کام کیے جائیں. اگر لا علمی میں ہو گئے ہوں تو مایوس نہ ہوں، توبہ اور استغفار کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیں. ناظرین اکرام، ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن آسمانوں کو 1 انگلی پر، زمینوں کو 1 انگلی پر، درختوں کو 1 انگلی پر، پانی کو 1 انگلی پر اور تمام مخلوقات کو 1 انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق فرمائی اور سورہ زمر کی آیت نمبر 67 تلاوت کی. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. سورہ زمر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظرکشی کی ہے اور اس میں اس یہودی عالم کے سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اس کے آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے جینے والے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے. پھر دوسری بار اس میں پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور تمام اعمال نامے کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور انبیاء اکرام، شہداء صالحین لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ہر جان کو اس کے لیے پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا. سورہ زمر کے بعد سورہ مومن ہے. سورہ مومن آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا اور انعام و قدرت والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسی کی طرف واپس جانا ہے.
اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کو اللہ کے تعلق سے اللہ کی دونوں صفتوں پر کامل یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ اللہ سے خوف ایک صفت ہے، اور دوسری اللہ سے رجا یعنی امید۔ جیسے نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر یہ دونوں صفتیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان خوف اور رجا دونوں کے درمیان رہے، کیونکہ صرف خوف ہی خوف انسان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت الہی سے مایوس کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ امید ہی امید، یہ چیز گناہوں پر دلیری کر دیتی ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت، حکمراں کو اپنی رعایا، آفیسروں کو اپنے ماتحت ملازمین میں خوف اور امید کے درمیان رہنے والی خوبیوں کو ہی اپنانا چاہیے۔ سورہ مومن آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے اور جو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہیں، یہ سب اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، پس تو ان لوگوں کو معاف فرما دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے گمراہ اور ان کے ہمراہ ان کے ماں باپ، بیویوں اور اولادوں میں سے ان لوگوں کو بھی داخل فرما جو نیکی کی راہ میں چلے ہوں، بے شک تو زبردست حکمتوں والا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس عزم کا ذکر کیا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں اپنے اور تیرے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس آیت میں فرعون کی دیدہ دلیری کا اظہار ہے کہ اس نے کہا مجھے موسیٰ کو مارنے دو، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا رب اسے کیسے بچاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو انہوں نے اللہ سے ظالم کے شر سے بچنے کی دعا مانگی۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور اس کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے فرعون غارت ہوا اور موسیٰ علیہ السلام محفوظ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دشمن کا خوف ہوتا تو یہی دعا پڑھتے تھے، ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ سورہ مومن آیت نمبر 28 تا 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قبیلے کے ایک مومن شخص کا بھی ذکر کیا ہے جو دربار فرعون میں ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اس صاحب ایمان شخص کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی اور اس نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی کھل کر حمایت کی اور اپنے ایمان کا برملا اظہار بھی کیا۔ اس نے فرعونیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر بالفرض وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہوا اور جس عذاب کی وہ وعید سناتا ہے تو وہ ضرور تم پر نازل ہو کر رہے گا، اور یقیناً اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو۔ پھر اس شخص نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی پچھلی قوموں کے جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دوسرے جھٹلانے والوں کی طرح عذاب نہ نازل ہو جائے، اور تم ایک ایسے شخص کو جھٹلا رہے ہو جو اللہ کا رسول ہونے کا دعوے دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے ایمان کو قبول کر لیا اور اس کو فرعون کے مکر سے نجات دلا دی۔ سورہ مومن آیت نمبر 36 اور 37 میں فرعون کی سرکشی اور تمرد کا بیان ہے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی گئی اور وہ راہ حق سے روک دیا گیا، اور فرعون کی
ہر ہیلا سازی تباہی میں ہی رہی۔ یعنی یہ فرعون کی سرکشی کا بیان ہے کہ اس نے اپنے وزیر حامان کو ایک بلند عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ اس عمارت کے ذریعے وہ آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائے اور دیکھے کہ کیا واقعی موسیٰ کا معبود آسمانوں کی بلندی پر رہتا ہے یا نہیں۔ شیطان نے اس طرح اسے گمراہ کیے رکھا اور اس کے برے اعمال اسے اچھے نظر آتے تھے۔ سورہ مومن آیت نمبر 45 اور 46 میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا پس اسے مومن شخص کو اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے یعنی فرعون کی قوم قبط نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ سورہ مومن کی مذکورہ آیت میں اس آگ کا تذکرہ ہے جس آگ پر برزخ میں یعنی قبروں میں وہ فرعونی لوگ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی اس بات سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث میں عذاب قبر پر بڑی وضاحت ہے۔ حضرت عائشہ کے ایک سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے آخری تشہد میں ہو تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، کہ اللہ عذاب قبر، جہنم کی آگ، زندگی اور موت کا فتنہ اور دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ سے دعا کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی بھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس آیت میں دعا سے مراد عبادت ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حدیث میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا سے مراد دعا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو اللہ سے ضرور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، سورہ مومن کے بعد سورہ حامیم السجدہ ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 2 اور 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو بشارت دیں، مگر لوگوں کی اکثریت قرآن مجید کی دعوت سے اعراض کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے کان اور دل آپ کی دعوت کو سننے اور ماننے سے قاصر ہیں۔ کافروں کی بدنصیبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 19 تا 21 میں انسانی جسم کے دیگر اعضاء کان، آنکھ اور چمڑوں کے بات کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں یعنی چمڑے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ لہذا برا دیکھنے اور غلط سننے سے بچیے، کیونکہ اللہ کے پاس انسان کی آنکھیں اور کان بھی گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت اور بیہودہ گوئی کرو، کیا عجب ہے تم غالب ہو جاؤ
غور کیجئے، غیر مسلم افراد، کفار و مشرکین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے روکیں، کیونکہ اس قرآن سے دلوں پر ہونے والی تاثیر کا انہیں پورا یقین ہے، اسی لیے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے روک رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن کلام اللہ یعنی ڈائریکٹ اللہ کی جانب سے ہدایات و احکام پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کی تعلیم سے نہ صرف انسان بلکہ پوری قوم بدل جاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس قرآن کی تعلیمات اور اس کے مضامین کو مقامی اور عالمی زبانوں میں عملی شکل میں ترتیب دے کر اپنی دنیاوی زندگی کی تعلیم و تربیت اور پروفیشنل کورسز کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ کم از کم مسلم مینجمنٹ اپنی اسکولوں میں قرآنی تعلیمات پر مشتمل کورس کو باضابطہ ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھائیں اور عملی مشق کروائیں مع امتحان۔ یقیناً 10 تا 15 سالہ مدت کے بعد بچے اور بچیاں انجینئرز، ٹیچرز، ڈاکٹرز، وکیل، بزنس مین اور ہنرمند انسان کے ساتھ ساتھ اچھے مسلمان بن کر قوم و ملت کا نام روشن کریں گے، اور تب اللہ کے بندے بن کر قوم و ملت کی بہترین خدمت آج کی تاریخ سے زیادہ اچھے انداز میں کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور انہوں نے اس پر استقامت کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کے وقت فرشتوں کو نازل فرمائے گا، اور فرشتے ان کو کہیں گے نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 میں سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو ایسا ہی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔